السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، پیچھے میں نے نماز کے متعلق دو اہم مسئلوں پر بات کی تھی، جن میں پہلا تھا ہاتھوں کو اٹھانے کا طریقہ اور دوسرا تھا مسئلہ ہاتھوں کو باندھنے کا طریقہ۔ الحمدللہ اس پر میں نے کوئی تقریباً 35 سے 40 احادیث طیبات کے حوالہ جات سے گفتگو کی ہے، اور آج جو مسئلہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں یہ ہے فاتحہ شریف پڑھنے کا مسئلہ۔ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین جب نماز اکیلے پڑھیں تو تب اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، اور جب امام کے ساتھ پڑھیں تو پھر طریقہ کیا ہوگا۔ اس کے متعلق سب سے پہلے ہم اس مسئلہ کو تین طرح سے تقسیم کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہوگا کہ جو شخص اکیلا نماز پڑھتا ہو اس کے لیے قرات کا کیا انداز ہے اور اسلام میں قرات کا کیا حکم ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ اس میں آئے گا کہ جو شخص اکیلی حالت سے نکل کر امام کے پیچھے آ جائے تو پھر آگے امام کی دو حالتیں بنتی ہیں۔ امام کے پیچھے ہے تو امام جہرن پڑھ رہا ہے، بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، تو پھر پیچھے مقتدی نے کیا کرنا ہے قرات کے مقام پر۔ اور امام کی دوسری حالت بنتی ہے کہ امام سرن پڑھ رہا ہے، یعنی کہ آہستہ تلاوت کر رہا ہے، تو پھر مقتدی نے پیچھے کچھ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا قرات والے مقام پر سورہ فاتحہ اور ساتھ جو سورت ملاتے ہیں اس کے حوالے سے۔ تو پہلے نمبر پر جب ہاتھ باندھ لے نماز میں تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اس انداز سے میں نے پیچھے سارا ذکر کیا، جب باندھ لیے جائیں ناف کے نیچے، تو پھر اس کے بعد سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، اور دیگر بھی کئی دعائیں احادیث طیبات میں یہاں پر ذکر ہیں۔ وہ جو بھی دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان سب کا درجہ یا سنت یا مستحب ہے، یہ ہم آگے کی بات کر رہے ہیں جو واجب کے درجے پر نماز کے اندر اپنا مقام رکھتی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد پڑھنی ہوتی ہے سورہ فاتحہ شریف، اور اس کے ساتھ پڑھتے ہیں کوئی بھی سورت قرآن پاک میں سے جہاں سے میسر آئے، آسان لگے۔ یہ اکیلے بندے کی میں بات کر رہا ہوں جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو۔ دیکھیے قرآن عظیم میں اللہ پاک کا ارشاد پاک ہے، سورہ مزمل کی آیہ مبارکہ نمبر 20، بالکل آخری آیت ہے سورہ مزمل کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد عظیم ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بس تم تلاوت کرو جہاں سے بھی تمہیں میسر آئے، جہاں سے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہاں سے پڑھیں۔ تو اس والے حصے سے قرات کا نماز کے اندر مطلقاً قرات کا فرض ہونا معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً قرات نماز میں کرنا یہ فرض ہے، لیکن اس قرات کی ترتیب کیا ہوگی وہ یہ دیکھیے، یہ ہے آپ کے سامنے حدیث پاک بخاری شریف کے اندر 756 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا نماز کے اندر اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس حدیث سے فاتحہ شریف کا پڑھنا لازم ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ وہ شخص جو نماز پڑھے تو اس کو چاہیے کہ فاتحہ شریف پڑھے۔ اب پہلے قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھنی ہے پھر بعد میں فاتحہ پڑھنی ہے، یا پہلے فاتحہ پڑھنی ہے اور پھر بعد میں کوئی سورت پڑھنی ہے، تو اس کے لیے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی مبارک جو نمازیں پڑھائی ہیں، خود پڑھی ہیں، ان میں واضح طریقہ اپنے ارشاد فرما دیا، دے دیا انداز کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور پھر اس کے بعد قرآن پاک میں سے جہاں سے میسر ہو وہاں سے پڑھا جائے۔ تو یہ ہے طریقہ کہ اب سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی واجب اور ساتھ کسی سورت کا پڑھنا یا کسی اور مقام سے پڑھنا بھی واجب، یہ اس شخص کے لیے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو۔ اور پھر جو اکیلا ہوتا ہے اسی اکیلے والی جو حالت ہے وہ امام پر بھی اپلائی ہوتی ہے، امام نے بھی یہ سارا کرنا ہوتا ہے۔ یہی والی حدیث پاک دیگر کئی کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو اب یہ پہلا مسئلہ ہوگا کہ جو اکیلا بندہ نماز پڑھے گا اس نے اس طریقے سے قرات کا اہتمام کرنا ہے، پہلے فاتحہ شریف پڑھیں اور ساتھ کوئی سورت ملائیں۔ پھر اس کے بعد اب دوسرے مسئلے کی طرف آئیے کہ جب اکیلا بندہ ہے تب تو ایسے ہی کرے گا جیسے میں نے ذکر کر دیا، لیکن جب اکیلا شخص نہ رہے بلکہ امام کے پیچھے آ جائے اور امام پڑھاتا ہو نماز بلند آواز سے، جیسے کہ نماز فجر ہے، نماز مغرب ہے، نماز عشاء ہے، نماز جمعۃ المبارک ہے، نماز عید ہے، تو ان جگہوں پر جب اونچی آواز میں قرات کی جا رہی ہوتی ہے تو پھر امام کے پیچھے جب مقتدی موجود ہے اس نے کیا کرنا ہے۔ اب دیکھیے اس حوالہ سے قرآن عظیم کے اندر اللہ پاک کا واضح ارشاد پاک موجود ہے، یہ ہے سورہ الاعراف کی آیہ مبارکہ نمبر 204۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا جب قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہو تو پھر تم سب کے سب تب توجہ سے سنو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، توجہ سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خود چپ ہو جاؤ۔ چپ ہونے کا مطلب ہے کہ اب امام کے پیچھے کچھ پڑھنا نہیں ہے، کچھ بولنا نہیں ہے، کچھ بھی تلاوت قرآن پاک کی اپنی طرف سے نہیں کرنی، بلکہ بس دو کام کرنے ہیں اب، ایک تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، توجہ سے سننا ہے، اور دوسرا وَأَنصِتُوا، خود چپ بھی ہونا ہے۔ یہ قرآن پاک کی واضح آیت یہ ارشاد فرما رہی ہے کہ جب امام کی تلاوت سن رہے ہیں، آواز آ رہی ہے، تو پھر اس وقت امام کی قرات کو سننا ہے اور خود وہاں نہیں پڑھنا بلکہ چپ ہونا ہے۔ جب چپ ہوں گے، زبان نہیں ہل رہی ہوگی، منہ بند ہوگا، تو اس وقت چپ ہونا پایا جائے گا اور خاموشی کے ساتھ توجہ کر کے امام کی قرات کو سنا جائے گا، چاہے وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہو، چاہے سورہ فاتحہ سے آگے کوئی مقام پڑھ رہا ہو، چونکہ سارا ہی قرآن ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، فاتحہ بھی قرآن اور فاتحہ کے بعد والا حصہ بھی قرآن، تو جہاں سے بھی قرآن پاک پڑھا جائے گا اس کو خاموشی سے سننا یہ لازم ہوگا۔ قرآن پاک کی یہ آیت واضح ارشاد فرما رہی، آیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، اور اس آیت کی تفسیر میں
کتنے ہی محدثین نے یہ تفسیر بیان کی ہے کہ یہ آیت خاص کر نماز ہی کے متعلق نازل ہوئی ہے، اگرچہ کئی مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت مطلق ہے، چاہے نماز میں قرآن پاک پڑھا جائے چاہے نماز کے باہر پڑھا جائے، ہر حال میں اس کو سننا لازم ہوتا ہے اور چپ رہنا لازم ہوتا ہے، لیکن کثیر تعداد میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ نماز کے ساتھ حکم خاص ہے، اور محدثین تابعین بڑے بڑے جید قسم کے جو مفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوگا کہ جب امام قرات کرتا ہو بلند آواز سے تو پھر اس کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی۔ اب آگے سنیے، یہ تو آیا قرآن پاک میں، لیکن حدیث طیبات کے اندر دیکھیے ہمارے آقا کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان عالی شان ہے۔ یہ آپ کے سامنے حدیث پاک ہے مسلم شریف کے اندر سے، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، پورا نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے صفیں سیدھی کر لو اور تمہارا ایک امام بن چکے تو اب کیا کرنا ہے، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، فرمایا جب امام تکبیر کہے تو تم نے بھی تکبیر کہنی ہے، اور جب امام قرات شروع کرے تو پھر تم سب نے پیچھے خاموش ہو جانا ہے۔ یہ ہے صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ نمبر 905۔ فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، چپ ہونا ہے، اور 904 میں یہ موجود ہے کہ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین۔ فرمایا کہ جب امام کہے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تب تم نے پیچھے سے کہنا ہے آمین۔ آمین تب بولنا ہے جب امام کہے گا، اس کا مطلب ہے کہ اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم نے تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر، لیکن جب امام آگے تلاوت شروع کر رہا ہے تو پھر تم نے خاموش رہنا ہے۔ یہ واضح فرمانے علی شان 905 مسلم شریف کے حدیث پاک۔ فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، چپ ہو جاؤ۔ یہ فَأَنصِتُوا وہی صیغہ ہے، وہی جملہ ہے، بالکل وہی ہے جو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اب یہ بھی وہی ہے فَأَنصِتُوا، نماز میں چپ ہو جاؤ، امام کے پیچھے اب جب تلاوت کی آواز آ رہی ہے تو اس کو سنو۔ وَإِذَا قَرَأَ، جب وہ قرات شروع کرے، اس کا مطلب ہے تمہیں پتہ چل گیا قرات شروع ہو رہی ہے، قرات ہو چکی الحمدللہ رب العالمین، یہ قرات شروع ہے، جو ہی قرات شروع ہو تو فرمایا فَأَنصِتُوا، چپ ہو جاؤ، اپنا پیچھے سے پڑھتے رہنا بولتے رہنا۔ یہ اب مسلم شریف کی اس حدیث پاک کے بھی بالکل خلاف ہوگا۔ یہی حدیث پاک مفہوم یہی ہے، راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے ہے یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ کے اندر، اس کا نمبر ہے 846۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ اور فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، فرمایا جب تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، لیکن جب وہ قرات کرے تو تم سارے چپ ہو جاؤ، اور جب وہ کہے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تب تم نے پیچھے کہنا ہے آمین۔ تو آمین تب کہنا ہے، لیکن جیسے تکبیر اونچی نہیں کہتے ایسے آمین بھی اونچی نہیں کہنا ہوتا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ انشاءاللہ آگے اس پر میں عرض کروں گا، لیکن یہ فی الوقت بات ہے کہ جب امام قرات شروع کرے جہری نماز میں بلند آواز سے آوازیں آ رہی ہیں تو اس وقت امام کے پیچھے اب یہ حدیث پاک تقاضا کرتی ہے کہ خاموش ہو جائے۔ پہلے قرآن پاک کی آیت میں نے سنائی، اور یہ حدیث پاک تقاضا کرتی ہے کہ امام کے پیچھے چپ ہو جائیں، کوئی قرات نہیں کرنی، کوئی فاتحہ نہیں پڑھنی، اور کوئی دیگر قرآن پاک کے حصے سے نہیں پڑھنا۔ پھر یہی حدیث پاک سنن نسائی کے اندر امام نسائی رحمہ نے نقل کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 922، آپ کے سامنے ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ والی یہی روایت ہے۔ فرمایا امام بنایا ہی اس لیے گیا کہ اس کی اقتداء کی جائے، یہاں بھی الفاظ ہیں فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، چپ ہو جاؤ جب وہ قرات شروع کرے، اور جب وہ کہے گا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ تو پیچھے سے تم نے کہنا ہے رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ۔ یہاں بھی وہی ہے، جیسے ربنا لک الحمد ایسا کہتے ہیں ویسے ہی آمین کو بھی ایسا کہنا چاہیے۔ اس مسئلہ پر انشاءاللہ بات میں علیحدہ کروں گا، لیکن اس وقت فی الوقت جو مسئلہ ہے وہ یہی کہ جب جہری نماز میں امام کی آواز آ رہی ہے تو قرات بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر یہی حدیث پاک سنن نسائی کے اندر ہی حدیث پاک کا نمبر ہے 923، بالکل اتنی الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ فرمایا فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، چپ ہو جایا کرو جب امام قرات کر رہا ہو، جب جو ہی قرات شروع ہو تو تم سارے چپ ہو جاؤ۔ موطا امام مالک کے اندر امام مالک رحمہ نے ایک پورا واقعہ نقل فرمایا ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے 177۔ فرماتے ہیں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ نماز پڑھائی جس میں جہرن قرات ہوتی ہے، بلند آواز سے قرات ہوتی ہے، وہ والی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھائی۔ جب نماز سے آپ فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ هل قرأ معي منكم احد آنفا، کیا تم میں سے کسی نے ابھی میرے پیچھے خود بخود اپنی تلاوت کی ہے؟ تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تلاوت کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تبھی میں کہوں کہ انی اقول ما لی انازع القرآن، فرمایا تبھی میں کہوں کہ میرے ساتھ قرآن میں جھگڑا کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو جب امام آگے تلاوت کر رہا ہو اور پیچھے سے کوئی اپنی ہی تلاوت شروع کر دے تو فرمایا کہ وہ حقیقت میں امام کے ساتھ اتفاق کرنے والا نہیں ہے، وہ تو امام کے ساتھ بحث کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے نماز کے اندر۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اونچی آواز سے جن نمازوں میں قرات کرتے تھے
تو سارے کے سارے صحابہ کرام ان نمازوں میں قرات کرنے سے رک گئے بالکل، پھر انہوں نے قرات کرنا بند کر دی، پھر جہری نمازوں میں کچھ بھی پیچھے سے قرات نہیں کرتے تھے، نہ سورہ فاتحہ اور نہ دیگر قرآن پاک میں سے کہیں سے بھی تلاوت کرتے تھے، سب صحابہ کرام جو پہلے پڑھتے تھے وہ رک گئے۔ اور یہی والی روایت امام نسائی علیہ رحمہ نے بھی حدیث پاک نمبر 920 پر روایت کی، یہی سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم جہری نماز سے پھرے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی سلام پھیرا تو فرمایا کہ تم میں سے میرے پیچھے کس نے تلاوت کی ہے؟ کسی نے ابھی تلاوت کی ہے؟ ایک شخص نے عرض کی جی حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تلاوت کی ہے۔ تب بھی آپ نے یہی فرمایا تھا، فرمایا انی اقول مالی انازع القرآن، تبھی میں کہوں کہ میرے ساتھ قرآن میں جھگڑا کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں بھی سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ کے سامنے حدیث واقعہ کہ پھر صحابہ کرام جہری نمازوں میں بالکل قرات کرنے سے رک گئے تھے، نہیں قرات کرتے تھے صحابہ کرام جہری نمازوں کے اندر۔ پھر سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک کا نمبر ہے 848، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہی والی روایت ایک دوسرے لفظ کے ساتھ موجود ہے جہاں فرمان ہے کہ انہا صبح، وہ جو جہری نماز تھی وہ نماز فجر تھی۔ نماز فجر میں جو پیچھے دو حدیث طیبات کا میں نے حوالہ دیا کہ جہری نماز تھی، یہاں وضاحت ہے اس کی کہ وہ جہری نماز وہ نماز فجر تھی، جس میں وہ سمجھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد آتا ہے کہ وہ نماز فجر تھی اور اس میں پھر یہ تلاوت کا سارا واقعہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تبھی میں کہوں کہ میرے ساتھ قرآن میں جھگڑا کیا جا رہا ہے، جو پیچھے خود پڑھ رہا ہے وہ حقیقت میں میرے ساتھ جھگڑ رہا ہے کہ میں کہیں سے پڑھنا چاہ رہا ہوں اور وہ کہیں سے پڑھ رہا ہے، یا جو میں پڑھ رہا ہوں وہ اس کو شاید کہ پسند نہیں ہے، قبول نہیں ہے کہ میرا پڑھنا اس کے لیے کافی ہوتا، تو اس نے اپنی ہی پیچھے سے پڑھنی شروع کر دی۔ تو یہ سارے احادیث طیبات ہمیں یہی درس دے رہی ہے کہ جب امام جہری نماز پڑھا رہا ہو اور بلند آواز سے قرات کر رہا ہے تو تب امام کے پیچھے بالکل نہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نہ دیگر کہیں سے کوئی صورت پڑھنی ہے۔ پہلے شروع میں نے قرآن پاک کی آیت رکھی اس مسئلہ پر، اور یہ دیگر کئی مقامات سے حدیث طیبات آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہاں تک دو مسئلے آپ کے سامنے آ گئے کہ جب بندہ اکیلا پڑھتا ہو تو اس نے فاتحہ بھی پڑھنی ہے، ساتھ کوئی صورت بھی ملانی ہے، لیکن جب امام کے پیچھے ہیں اور امام اونچی آواز سے نماز پڑھا رہا ہے تو پھر امام کے پیچھے فاتحہ بھی نہیں پڑھنی اور نہ ہی کوئی ساتھ صورت ملانی ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے آگے تیسرا مسئلہ، جو امام کے ساتھ ہی نماز ہوتی ہے اور اس میں امام آہستہ تلاوت کرتا ہے، جیسے کہ نماز ظہر ہے اور نماز عصر ہے، یا پھر جہری نمازوں میں جو آخری ایک رکعت آتی ہے یا دو رکعتیں آتی ہیں مغرب میں یا عشاء میں، جن میں امام صاحب آہستہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں سری نمازیں۔ تو اب یہ دیکھیے سری نمازوں کے اندر پہلے صحابہ کرام تلاوت کر لیا کرتے تھے، لیکن خود وہی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں پھر پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سری کے اندر بھی منع فرما دیا اور روک دیا، فرمایا اب سری کے اندر بھی تم لوگوں نے امام کے پیچھے بالکل قرات نہیں کرنی، بس امام کی جو قرات ہے تمہارے لیے وہی کافی ہوتی ہے۔ یہ ہے صحیح مسلم شریف، حدیث پاک کا نمبر ہے 887 آپ کے سامنے۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر یا نماز عصر، یہ حدیث پاک میں الفاظ ہیں صلاۃ الظہر او العصر، صلاۃ ظہر یا صلاۃ عصر سری نماز ہے، یہ والی نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کس نے میرے پیچھے پڑھی ہے سبح اسم ربک الاعلی؟ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھی ہے اور میرا ارادہ خیر کا تھا، اچھا ارادہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا سیم اسی طرح کا مفہوم جیسے پہلی روایتیں آپ سن چکے ہیں، فرمایا کہ قد علمت ان بعدکم خالجنیھا، میں یقیناً جان گیا تھا کہ کوئی تم میں سے میرے ساتھ ضرور الجھ رہا ہے، کوئی ضرور میرے ساتھ الجھ رہا ہے، میرے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، جو قرآن پاک میں پڑھ رہا ہوں تو پیچھے سے کوئی اور بھی پڑھ رہا ہے، میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی ہے جو یہ انداز اپنا رہا ہے میرے پیچھے پڑھنے کا۔ تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ ظہر ہو یا عصر میرے پیچھے تم تلاوت کیوں کرتے ہو جب میں آگے موجود ہوں؟ تو مطلب تھا کہ تمہارا بس خاموش رہنا کافی ہے، جیسے کہ پہلے میں نے آیات طیبات اور حدیث طیبات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پھر یہی حدیث پاک 888 نمبر پر امام مسلم رحمہ نے روایت کی ہے، آپ اس میں واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں صلی الظہر، وہ نماز ظہر تھی اور ظہر میں یہ واقعہ پیش آیا، کسی نے پیچھے سبح اسم ربک الاعلی پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بھی یہی ارشاد فرمایا کیوں میرے پیچھے تم نے قرات کی ہے؟ کس نے قرات کی ہے؟ کسی نے عرض کی حضور میں نے تلاوت کی، ارادہ میرا اچھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قد ظننت ان بعدکم خالجنیھا، تبھی میں یہ سمجھ چکا تھا کہ کوئی مجھ سے الجھ رہا ہے نماز کے اندر جو میرے ساتھ اتفاق نہیں کرتا اور اپنی تلاوت پیچھے سے شروع کیے ہوئے ہے۔ تو اس کا مطلب بھی وہی بنتا ہے کہ جب امام صاحب آگے تلاوت کر رہے ہیں تو امام کی قرات کو اپنے لیے کافی سمجھنا چاہیے، نہ کہ پیچھے سے بندہ خود ہی اپنی تلاوت شروع کر دے۔ پھر اس مضمون پر امام نسائی علیہ رحمہ نے بڑا پیارا ایک انداز اپنایا، بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس مسئلے کو رکھا کہ صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ شروع میں ہم نے ظہر میں یا عصر میں تلاوت کی ہے نماز کے اندر، لیکن امام کے پیچھے بھی تلاوت کی ہے، لیکن ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کو بھی ناپسند فرمایا اور ہمیں نماز ظہر میں بالکل نماز ظہر اور عصر میں بالکل تلاوت سے منع ہو گیا، جس طرح سے کہ یہ روایت نسائی شریف کے اندر ہے 843 نمبر حدیث پاک کا۔ صحابی فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہم پڑھ لیا کرتے تھے امام کے پیچھے، لیکن
پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ لیتے، ساتھ کوئی سورت بھی پڑھتے تھے امام کے پیچھے، صرف فاتحہ نہیں، ساتھ کوئی سورت بھی پڑھ لیا کرتے تھے، اور آخری میں صرف ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ لیکن ہوا کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دن یہ واقعہ پیش آیا کہ یہ اب دوسری روایت ہے سنن نسائی کی 918، فرمایا کہ نماز ظہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی، اور پھر آپ نے فرمایا کس نے میرے پیچھے یہ سورت پڑھی ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ؟ تو کسی نے عرض کی حضور میں نے یہ پڑھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے، میرے ساتھ الجھ رہے تھے، تبھی میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی الجھ رہا ہے میرے ساتھ نماز پڑھانے کے اندر۔ اس سے بھی واضح پتہ چلا کہ امام کے پیچھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سری نمازوں کے اندر بھی ظہر اور عصر میں بھی تلاوت کو ناپسند فرمایا کہ جو امام کے پیچھے شروع کر دیتے ہیں۔ پھر یہ نسائی شریف کی ہی 919 نمبر حدیث پاک ہے، فرمایا صلی صلاۃ الظہر یا بالعصر، سیم وہی الفاظ، اور اینڈ پر ہے کہ قد عرفت ان بعدکم قد خالجنیھا، یقیناً میں جان گیا تھا کہ میرے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور ہے جو میرے ساتھ الجھ رہا ہے اور بحث میں مبتلا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، میں جو پڑھ رہا ہوں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کر رہا۔ تو ان روایات سے یہ واضح بات ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر اور عصر میں بھی امام کے پیچھے فاتحہ وغیرہ سے دیگر قرات سے منع فرمایا اور ناپسند فرمایا۔ اور جس روایت میں آتا ہے کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں، جیسے میں نے شروع میں وہ حدیث پاک سنائی ہے بخاری شریف کے حوالہ سے، تو اس کا مطلب صحابہ کرام کیا سمجھے ہیں؟ اس روایت کے متعلق بڑے عظیم صحابی ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس روایت کا تعلق امام کے پیچھے والی جماعت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس روایت کا، اس حدیث پاک کا تعلق اس نماز کے ساتھ ہے جہاں اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہو، منفرد جس کو کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہے جامع ترمذی کی روایت نمبر 313، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی، جس نے بغیر فاتحہ کے ایک رکعت بھی پڑھی تو اس کی نماز حقیقت میں نہیں ہوگی، الا ان یکون وراء الامام، مگر ہاں یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔ واضح فرمان ہے کہ جو امام کے پیچھے ہو تو اس کو فاتحہ بھی نہیں پڑھنی، کیونکہ امام پڑھ رہا ہے تو امام کی قرات اس کے لیے کافی ہوگی۔ امام ترمذی رحمہ اس حدیث پاک کے بارے لکھتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح، بالکل یہ صحیح حدیث پاک ہے، حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے، اور جو حدیث کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس درجے کی ہے کہ امام کے پیچھے جو فاتحہ ہے وہ نہیں پڑھنی، بلکہ فاتحہ کا مسئلہ اکیلے بندے کے لیے ہے کہ پہلے فاتحہ پڑھے اور پھر ساتھ کوئی صورت ملائے۔ اور ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، قرآن پاک کو جمع کرنے کا اعزاز بھی انہی کو ہے، ان کی قیادت میں دیگر صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے بڑی خدمات سر انجام دی تھی۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف میں حدیث پاک کا نمبر ہے 1298 1298۔ امام مسلم رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت عطا ابن یسار نے یہ خود بیان کیا کہ سوال ہوا حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عن القراءۃ مع الامام، امام کے ساتھ قرات کرنی ہے یا نہیں کرنی، تو آپ نے فرمایا لا قراءۃ مع الامام فی شیء، کچھ بھی امام کے پیچھے نہیں پڑھنا، فی شیء کوئی شے نہیں پڑھنی، امام کے پیچھے قرات کے مقام پر کچھ نہیں پڑھنا۔ یہ فی شیء صحابی رسول فرما رہے ہیں جنہوں نے وہ حدیث طیبہ ڈائریکٹ سنی ہوئی ہیں، اور پہلے والے صحابی فرما رہے ہیں کہ اس کا تعلق اکیلی نماز کے ساتھ ہے جب بندہ اکیلا پڑھ رہا ہو۔ اس کا مطلب واضح ہوا کہ امام کے پیچھے جب بھی ہوں تو پھر چاہے سری نماز ہو چاہے جہری نماز ہو، امام کے ساتھ قرات نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے، نہ ہی کوئی دوسری سورت پڑھنی چاہیے۔ ایک اور صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل قدر صحابی ہیں، ان کی روایت دیکھیں موطا امام مالک میں، امام مالک رحمہ یہ روایت لے کر آئے، اور آپ سے یہ سوال ہوا کہ اذا سئل هل يقرأ احد خلف الامام، جب بھی آپ سے پوچھا جاتا، جب بھی پوچھا جاتا آپ سے کہ کیا امام کے پیچھے قرات کر سکتے ہیں، تو آپ فرمایا کرتے تھے اذا صلی احدکم خلف الامام، جب کوئی تم میں سے امام کے پیچھے نماز پڑھے تو فحسبہ قراءۃ الامام، تو فرمایا امام کی قرات ہی اس کے لیے کافی ہے، اپنی قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا واذا صلی وحدہ فلیقرأ، لیکن ہاں جب کوئی اکیلا نماز پڑھے فرمایا پھر وہ فاتحہ بھی پڑھے، ساتھ سورت بھی ملائے، پوری قرات کرے۔ وکان عبداللہ ابن عمر لا یقرأ خلف الامام، خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ نے روایت کیا اور صحیح سند کے ساتھ یہ روایت کی انہوں نے۔ اس سے بھی واضح ہوا کہ امام کے پیچھے قرات نہیں، جہاں قرات والی روایات آتی ہیں ان کا تعلق اکیلے بندے کے ساتھ ہے۔ اور بڑی پیاری حدیث پاک حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام بخاری اور امام مسلم کے استاد محترم ہیں امام ابی بکر بن ابی شیبہ، آپ نے یہ روایت کی مصنف اپنی مصنف کے اندر آپ نے فرمایا کہ دیکھیے یہ روایت آپ کے سامنے ہے، ان علی قال من قرأ خلف الامام فقد اخطأ الفطرہ، جس نے بھی امام کے پیچھے قرات کی ہے تو اس نے فطرت کے خلاف عمل کیا، جو اصل طریقہ ہے اسلام کا، اسلام دین فطرت ہے، جو اصل طریقہ تھا اسلام کا اس نے اسلام کے طریقہ کے مخالف کام کیا، جس نے امام کے پیچھے کوئی بھی قرات کی، مطلق قرات، قرآن سورہ فاتحہ پر بھی قرات کا لفظ بولا جاتا ہے، دیگر آیات پر بھی قرات کا لفظ بولا، آپ نے فرمایا کوئی بھی جو بھی قرات کرتا ہے تو وہ فطرت کے، اسلام کے اصل سنت، اسلام کے طریقہ کے مخالف کام کرنے والا ہے۔ امام ابن شیبہ ہی یہ لکھتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 3801 میں، کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کر یہ سوال کیا کہ اقرأ خلف الامام، امام کے پیچھے میں پڑھ لیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان فی الصلاۃ شغلا، امام کے پیچھے اگر تم ہوگے اور پڑھو گے تو پھر تم خود ہی اپنے مشغولیت میں لگے رہ جاؤ گے، وَسَيَكْفِيكَ ذَاكَ الْإِمَامُ، فرمایا تمہارے لیے امام ہی کافی ہے قرات کے معاملہ میں، جب امام قرات کر رہا ہے تو بس امام کی قرات کافی ہے۔
اور حضرت عبداللہ ابن شداد سے واضح روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من کان لہ امام فقراۃہ لہ قراءۃ، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث پاک کا نمبر ہے پورا 3800، فرمایا جس کا امام ہے تو امام کی قراءت ہی مقتدی کے لیے کافی ہے، سری نماز میں چونکہ امام آگے پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی قراءت جتنی بھی ہو رہی ہے وہ مقتدی کی طرف سے کافی ہوگی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں 3799 پر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم پہلے پڑھ لیا کرتے تھے حضور پاک علیہ السلام کے پیچھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ خلط تم علیہ القرآن، تم اپنا پڑھتے ہو میں اپنا پڑھتا ہوں تو تم میرے اوپر قرآن پاک کو خلط ملط کر دیتے ہو، نہ اپنے پسند فرمایا، اس لیے پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے نماز میں امام کے پیچھے قرات کو چھوڑ دیا، قرات نہیں کرتے تھے۔ اور امام ابن ابی شیبہ ہی نے یہ روایت نقل کی حضرت سیدنا زید بن ثابت کا اپنا فتویٰ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لا قراءۃ خلف الامام، فرمایا امام کے پیچھے قراءت بالکل نہیں ہے، چاہے سری ہو جہری ہو کوئی بھی نماز ہو۔ حضرت انس ابن سیرین کا بھی یہ واضح طور پر فرمان موجود ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے واضح یہ فتویٰ دیا ہوا تھا کہ یکفی کا قراءۃ الامام، تمہارے لیے امام کی قراءت ہی کافی ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے لا تقرأ خلف الامام، امام کے پیچھے بالکل قراءت نہ کیا کرو، حدیث کا نمبر ہے 3807۔ اور یہ حدیث پاک حضرت زید بن ثابت سے بالکل واضح الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد محترم ہیں امام ابن ابی شیبہ، آپ لکھتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت سے جب یہ سوال ہوا تو آپ نے واضح فرمایا لا تقرأ خلف الامام ان جہرا ولا ان خافتا، امام چاہے بلند آواز سے پڑھتا ہو، امام چاہے آہستہ آواز سے پڑھتا ہو، چاہے سری نماز ہو چاہے جہری نماز ہو، کسی بھی نماز میں جب امام کے پیچھے ہیں تو پھر مقتدی نے قراءت سورہ فاتحہ ہو یا دیگر کوئی بھی ہو بالکل نہیں کرنا، بلکہ امام کی قراءت اس کے لیے کافی ہوگی۔ اور امام ابن شیبہ ہی نے یہ روایت کیا 3812 پر، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہوا ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا عن القراءۃ خلف الامام فقال، تو آپ نے فرمایا یکفی کا ذاک الامام، جب امام موجود ہے تو امام تمہارے لیے کافی ہے، نہ پڑھو اس کے پیچھے قراءت کہیں سے بھی۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب یہ فتویٰ دیا کرتے تھے اپنے دور کے اندر کہ انصت للامام، جب امام ہو تو پھر چپ کر کے پیچھے کھڑے رہو۔ تو یہ کافی ساری حدیث طیبات ہیں، تقریباً 25-26 مقام سے میں نے آپ کو یہ حدیث طیبات سنائی ہیں، آپ کے سامنے سارے حوالے موجود ہیں جن میں قرآن پاک کی آیات ہیں، پھر حدیث طیبات ہیں، تو ان سارے مقام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے چاہے امام جہری پڑھتا ہو چاہے امام سری پڑھتا ہو بالکل قراءت نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، نہ دیگر کوئی سورت پڑھنی چاہیے، بلکہ جو امام پڑھ رہا ہے وہ امام کی قراءت ہی مقتدیوں کے لیے کافی ہے، اس مقام پر خاموشی سے امام کی طرف متوجہ رہیں۔ اور ایک روایت میں آیا سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اپنے دل ہی دل میں قرآن پاک کا خیال کرتے رہیں، اگر سری نماز ایسے نہیں سنائی دے رہا تو دل ہی دل میں، فرمایا فی نفسی کا، دل ہی دل میں پڑھا کرو، جب علیحدہ ہو اکیلے پڑھ رہے ہو تو پھر تو فاتحہ پڑھو، لیکن جب امام کے ساتھ ہو تو پھر دل ہی دل میں خیالن یہ پڑھا کرو، فی نفسی کا مطلب ہوتا ہے دل ہی دل میں پڑھو، یہ مسلم شریف اور دیگر مقامات پر یہ روایت موجود ہے، میں پھر دل ہی دل میں قرات کرو، بلند آواز سے وہاں پر قرات نہیں کرنی ہے۔ تو ان ساری حدیث طیبات اور قرآن پاک کی آیات طیبات اور مفسرین کے اقوال سے یہ واضح ہوا کہ جو بندہ اکیلا پڑھ رہا ہے اس نے فاتحہ بھی پڑھنی ہے، ساتھ کوئی صورت بھی ملانی ہے، لیکن جو امام کے پیچھے ہے تو امام چاہے جہری نماز میں ہو چاہے سری نماز میں ہو کسی بھی نماز میں ہو تو امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی بلکہ امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام سمجھ کر اس پر صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔